وسلم کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ بیٹے ہیں، اندازہ کرے. اور لیکن اس کے باوجود بھی ادب کا کیا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی رشتہ داری میں نہیں لیا، ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. جب بھی کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ کہا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بڑے بھائی، جو آج توبہ نعوذ باللہ ایسے بھی فرقے ہیں جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو بڑے بھائی سے زیادہ عزت ہی دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیں جتنے صحابہ کرام ہیں وہ بڑے بھائی نہیں، وہ نہیں کہہ رہے، وہ بلکہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. یا رسول اللہ آپ آرڈر کریں، ہم دشت و دشت، وہ کہتے ہیں نا صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے. تو ایسے صحابہ کرام تھے، ان کی شان ہی ایسی تھی نا. یہ کتنی غزوات ایسے ہوئے کہ انہوں نے 2-2 3-3 دن کچھ بھی نہیں کھایا ہوا غزوہ بدر میں، لیکن پھر بھی دیکھیں جنگ لڑ رہے ہیں. تو جہاں پہ حضور کا حکم آگے بندہ کسی بڑے بھائی یہ کہنے پہ تو نہیں اتنی جگہوں پہ چلا جاتا، تلوار کھانے کے لیے تیار ہو جاتا. تو یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نا. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا دیکھیں ہم نے حضرت علی کو جانا پہچانا کیسے؟ قرآن سے. قرآن پاک میں 300 آیات ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں، مطلب اتنی کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہے. اور صحابہ کرام کی شان میں بھی آیات آئی ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ کرام کی ماشاءاللہ سے بیانات کی گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ، سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بے شمار آیات جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں ذکر ہے. تو ہم نے اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جاننا ہے. اور اسی طرح ہم نے اگر جاننا ہے، ان کو پہچاننا ہے، تو ہمارے لیے ان کا مقام بتانے کے لیے جو سب سے بہترین ریفرنس ہے، سب سے بہترین دلیل ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ کسی کی دلیل نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے. ہم نے کسی اور کی دلیل نہیں ماننی. جب حضور نے ان کو نبی نہیں کہا، جب حضور نے توبہ نعوذ باللہ ان کو خدا نہیں کہا، حضور نے تو ساری عمر ایک خدا کا درس دیا. خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے، ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، آپ کے معاملے میں 2 طرح کے گروہ ہو جائیں گے. ایک وہ جو آپ کو بالکل سرے سے نہیں محبت کریں گے، اور ایک وہ جو آپ سے بہت زیادہ محبت میں ایکسٹریم ہو جائیں گے، مطلب افراط اور تفرید. اور یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے معجزات، چند معجزات دیکھے، 7-8 معجزات تھے، تو دیکھ کے کہہ دیا کہ عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ ہے، اللہ مطلب اللہ کے بیٹے ہیں. اور کسی نے توبہ نعوذ باللہ، جو یہودی تھے انہوں نے توبہ نعوذ باللہ بالکل ہی نہیں مانا، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا نا. تو اسی طرح دیکھ لیں حضرت مولا علی شیر خدا کے والے سے ایسے بھی لوگ ہوئے توبہ نعوذ باللہ، آج بھی ہیں جو پتہ نہیں شعر و شاعری میں ایسے ایسے شعر پڑھ جاتے ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خدا تک ملا دیتے ہیں. اور ایسے بھی طبقات یہاں پہ پائے جاتے ہیں کہ جو توبہ نعوذ باللہ سیرے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان اور فضیلت بیان ہی نہیں کرتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار جو ہے اولیاء اکرام بزرگان دین کی شانیں بیان کی ہیں. فرمایا انعمت علیہم، کیا اے اللہ ایسے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ سکھا دیا. ایسے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلا. مولا یہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ آگے سورہ بقرہ میں فرما دیا انبیاء، صدیقین، شہداء. یہ کون ہے؟ صالحین کون ہے؟ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اب ان کے پاس بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا. مولا یہ انعام یافتہ بنے کیسے؟ یار یہ میرے محبوب سے محبت کر کے بنے. ان سب نے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اندازہ کریں ہم نے تو صرف درود پڑھتے ہیں نا، بھیج دیتے ہیں، انہوں نے عملاً درود پڑھا. اچھا عملاً درود کیا ہوتا ہے؟ ویسے کسی کو پتہ ہے عملاً درود کیا ہوتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں زبانی کلامی درود پڑھتے ہیں. عملاً درود کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے ویسے تو کوئی بڑا اچھا ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر پرکھیں تو کیا ہم اس لیول پر آتے ہیں کہ یار ہماری تو پھر اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا اتنی بڑی بڑی لوگوں کو بات کرنے کی، یا ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کی، یا سوچنے کی، کہ جنہوں نے عملاً، جن کی سانسیں بھی درود تھیں، جن کا عمل بھی درود تھا. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جب اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی نا. یہاں پہ دیکھیں ایک بڑا پیارا پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی، کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار ہماری بیٹی کے لیے کوئی بندہ ہو، کوئی سرکاری افسر ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، اچھا لمبا جوان ہو. اب سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. آپ خود عرب کے سردار کے اولاد میں سے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان بہت بڑے رئیس ہستی تھے. اسی طرح جب ان کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے
دور کے، ظاہری بات ہے وہ ان کی جانشین بنے، خانہ کعبہ کی رکھوالی ان کے ذمہ میں تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ حج اور عمرے میں آنے والے، اس دور میں بھی جو حج ہوتا تھا مطلب زیارت کے لیے لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کی، اللہ ان کے یہود و نصارہ میں بھی ہے نا، یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ آتے تھے لوگ زیارت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی، تو ان کی وہ لوگ خدمت کرتے تھے، تو بڑے امیر تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی نا، اور سارے معاملات تھے۔ اسی لیے جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کا جب معاملہ شروع کیا تو آپ نے عرب کے جو رئیس لوگ تھے ان میں سب سے پہلے یہ بات رکھی تھی، تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو اسلام ہے وہ ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے دین مذہب، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، تو بہرحال بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کسی کو ہاں نہیں کی، کسی کو حامی نہیں بھری، لیکن اگر جب حامی بھرنے کی بات آئی تو کس کو بھری؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا، آپ نے فرمایا کیا فاطمہ میں تمہارا نکاح ایک ایسی ہستی سے کر رہا ہوں، ایک ایسی ہستی سے جو دنیا میں بھی اللہ نے اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اگر خاتون جنت